یہ تین ملک دنیا میں ایسے رہے ہیں کہ فلسفہ اور منطق کی کریڈلز جن کو کہنا چاہیے، جہاں پر کہ کوئی شے پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، جیسے بچہ جو ہے وہ پنجھوڑے کے اندر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو منطق اور فلسفہ جو ہے دنیا میں تین جو ہے ممالک ان کے اندر اس کی پروان ہوئی ہے، وہ چڑھا ہے، انڈیا، ایران اور گریس، یونانی فلاسفہ وہ زیادہ مشہور ہو گئے اس لیے کہ اس کے بعد سارا جو ہے رینائسنس کے بعد علم کا مرکز یورپ بن گیا، اس لیے وہ زیادہ مشہور ہے، ورنہ ایرانی فلاسفہ اور انڈین فلاسفرز، ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ایک زمانے میں صدر رہے ہیں انڈیا کے، انہوں نے 2 والیومز اتنی موٹی موٹی ہے انڈین فلاسفی پر جو کتاب لکھی ہے، میں حیران ہو گیا اس کتاب کو دیکھ کر، اور مجھے دلچسپی تھی تو میں نے وہ خریدی تھی، خاصی قیمتی کتاب تھی انڈین فلاسفی، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ فلسفے کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے بلند ترین مقامات پر پہنچے، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، جنہوں نے ساری عمر شادی کی نہیں، بس پڑھتے پڑھاتے رہے، وہ کہا کرتے تھے فلسفے کی بہت جو ہے ان کی نگاہ وسیع تھی فلسفے پر، وہ کہتے تھے کہ 600 عیسوی تک، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یہ 1200 برس ہے، سارا فلسفہ ان کے دوران دنیا میں پیدا ہو چکا تھا، 600 کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا، پرانی شراب ہے جو نئی بوتلوں میں آ رہی، لاجیکل پازیٹیوزم یہ فلسفہ جو ہے ہندوستان میں موجود تھا، امپیریسزم اس کے فلسفہ ہندوستان میں موجود تھا، آئیڈیالزم یہ فلسفہ ہندوستان میں موجود تھا، یہ پرانی شراب ہے کہ جو نئی بوتلوں کے اندر آ گئی ہے، نئے لیبلز کے ساتھ آ گئی ہے، تو یہ فلسفے کے یہ 3 بڑے مراکز تھے، انڈیا، ایران، اور ایرانیوں کی گھٹی میں فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اس اعتبار سے آخرین جو ہے عرب جو ہے وہ فلسفی ذہن کے لوگ نہیں تھے، وہ فعال لوگ تھے، فلسفی جو ہے وہ تو پھر وہ جو کہا اقبال نے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، حکیم جو ہوتا ہے وہ تو پھر گردن جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ میدان میں نہیں آتا، وہ باطل کو للکارتا نہیں ہے، وہ تو جیسے علامہ اقبال کی بھی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جو اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے گہری سوچ کے اندر عام طور پہ یہ تصویر آتی ہے، یہ گویا کہ حکیم، یہ اس کے لیے ایک بڑی سمبولک تصویر ہے، اور جس کو خود اقبال کہتے ہیں کہ لاکھ حکیم سر بجیب، وہ اپنے گریبان ہی میں منہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنا غور کرتے رہتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر مراقبے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں، اور ایک کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سر بکف، وہ سر اپنا ہتھیلی پر رکھ کر فرعون سے جا ٹکرائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہاں فرعون، کتنی بڑی اس کی بادشاہت، کتنی اس کی افواج، کہاں یہ کلیم بے نوا، اور بنی اسرائیل میں سے کہ جو ان کی غلام قوم تھی اس میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جا ٹکرائے سر بکف، گویا کہ پہلے دن سے اپنا سر تو اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جا کر وہ فرعون سے جو ہے وہ ٹکرا جانا جو ہے بے معنی بات تھی، تو اس اعتبار سے فلسفے کے لیے ایران، ہندوستان اور یونان یہ فلسفے کے مراکز رہے، ان میں سے سب سے پہلا مرکز جس سے